تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مسٹر عاطف تیمور، جو کہ ایک پروفیشنل ڈیجیٹل مارکیٹر ہیں اور A2Z کے نام سے ایک ایز اے کو آنر کمپنی بھی رن کر رہے ہیں۔ تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے کیا۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے کیا اور کاروبار میں یہ کیوں اہم ہے؟ دیکھیے جی، سب سے پہلے تو شکریہ، آپ نے ٹائم نکالا، ہمیں چوز کیا اس انٹرویو سیریز کے لیے۔ ڈیجیٹل مارکیٹنگ بیسیکلی کسی بھی بزنس کے لیے جو ہے وہ ایک کہہ لیں گے اس کا بیسک چیز ہے۔ اگر آپ کو بزنس کو رن کرنا ہے، آپ ایک انویسٹمنٹ کر کے بزنس اسٹیبل کر رہے ہیں اور آپ اس کی ڈیجیٹل مارکیٹنگ نہیں کریں گے تو آپ اس میں کسٹمر کو گیٹ نہیں کر پائیں گے۔ یہ اس دور میں اگر آپ آن لائن نہیں ویزیبل ہیں تو سمجھ لیں کہ آپ آف لائن بھی ویزیبل نہیں ہیں۔ یہ مسٹ ہے کسی بھی بزنس کی گروتھ کے لیے۔ نیکسٹ میرا آپ سے یہ کویسچن ہے کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے لیے کون سے اہم فارمز اور ٹولز ضروری ہیں جو کہ آپ کے بزنس کو بڑھا سکتے ہیں؟ دیکھیں یہاں پہ نا ہر بزنس کے لیے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سا آپ کا بزنس ہے، اس کی آڈینس کس جگہ پہ بیٹھی ہے۔ کچھ پروفیشنل ہیں، کچھ لائک اگر ہم ریسٹورینٹس کی طرف جاتے ہیں تو آپ کو اس کی آڈینس میں ینگ پیپل چاہیے جو آپ کو ٹک ٹاک پہ مل سکتے ہیں یا انسٹاگرام پہ مل سکتے ہیں، فیس بک پہ مل سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ اگر لنکڈ ان کو چوز کرتے ہیں یا ٹویٹر کو چوز کرتے ہیں ریسٹورینٹ کی مارکیٹنگ کے لیے، تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ ایک اچھی آپ کی پلیٹ فارم ہے اس آڈینس کے لیے، کیونکہ وہاں پہ یہ والی آڈینس اویلیبل نہیں ہے۔ مین وائل آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ جس ایریا میں ٹارگٹ کر رہے ہیں وہاں پہ پاپولر پلیٹ فارم کون سا۔ لائک اگر ہم اپنے ڈسٹرکٹ کی بات کرتے ہیں اس میں گجرات کی، تو فیس بک کے اوپر تقریباً 4 سے 5.5 لاکھ پیپل اویلیبل ہیں جو ینگسٹر جس کو کہہ سکتے ہیں، یا اوور آل یوزر جو ہے فیس بک کا۔ اسی طرح تقریباً 4 لاکھ کے قریب انسٹا کا بھی یوزر ہے اور تقریباً 5 سے 7 لاکھ کے قریب ٹک ٹاک کے اوپر یوزر ہے اپنے گجرات کا۔ تو بزنس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ آپ ہم ریسٹورینٹ کی مثال لے رہے ہیں تو ٹک ٹاک، میٹا یعنی کہ انسٹا اور فیس بک یہ ایک بیسٹ پلیٹ فارم ہے جس کے اوپر آپ مارکیٹنگ کر کے لیڈز جنریٹ کر سکتے ہیں مینیو کے تھرو، جیسے بھی آپ اس کو بیٹھ سکتے ہیں۔ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کو لے کے لوگوں میں کیا مسکنسیپشنز ہیں اور اس کو آپ کس طرح سے کلیریفائی کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں مسکنسیپشن جو ہے نا وہ ود ڈیو ریسپیکٹ ٹو اولڈ بزنس مین، لائک جو پرانے یہاں پہ بیٹھے ہیں انڈسٹریلسٹ جو ہیں ان کے لیے مسکنسیپشنز ہو سکتی ہے جو اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کو، لیکن جو ینگسٹرز ہیں وہ اس کو بالکل انڈرسٹینڈ کرتے ہیں۔ وہ ان کے پاس کسی قسم کا جو ہے وہ مسکنسیپشن نہیں ہے۔ ہوتا کیا ہے یہاں پہ کہ لوگ جب آپ بزنس کر رہے ہوتے ہیں اس میں آپ انویسٹمنٹ کو جب آپ روک لیتے ہیں، آپ ایڈورٹائزمنٹ کی کاسٹ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہاں پہ آپ غلطی کرتے ہیں۔ آپ جو کم نالج والے لوگ ہیں، جو سستے لوگ ہیں، آپ ان کو ہائر کر کے آپ اپنا نقصان کروا لیتے ہیں اور بعد میں آپ یہ کہتے ہیں کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں نقصان ہو گیا، ہمیں فائدہ نہیں ہوا۔ میں آپ کو چھوٹا سا سروے بتا دیتا ہوں۔ ہم نے A2ZAdvert.com کے پلیٹ فارم پہ یہاں پہ اپنے آفس میں ہم نے ڈسٹرکٹ گجرات کے لیے ایک سروے کیا۔ گوگل میپ کے تھرو ہم نے بزنسز فائنڈ آؤٹ کیے جو رجسٹرڈ بزنسز ہیں، ہمیں یعنی کہ گوگل کے اوپر جو رجسٹرڈ ہیں وہ تقریباً 600 سے 700 لسٹنگ ہمارے سامنے آئی۔ اس کو ہم نے 1 by 1 تھرولی کالز کر کے ہم نے ویریفائی کیا کتنے لوگ ایگزسٹ کر رہے ہیں کتنے نہیں کر رہے۔ اس میں سے 60 سے 70 لوگ ایگزسٹ کر رہے تھے، جس میں سے بھی 15 سے 18 کمپنیز وہ تھیں جو لیگلی رجسٹرڈ تھیں گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ، گورنمنٹ آف پنجاب کے ساتھ اور لوکل لیول پہ۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ تو ہر بندہ سروس پرووائڈر ہے، جس کو تھوڑی سی بھی اسکل آتی ہے وہ سروس پرووائڈر بن جاتا ہے، لیکن بینگ اے بزنس مین آپ کو چوز کرنا ہے وائزلی کہ آپ کس کمپنی کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اس کمپنی کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، بایو ڈاٹا کیا ہے، تاکہ آپ اپنے ڈیجیٹل انڈسٹری میں آپ اس کو جب بھی لانچ کریں اپنی ڈیجیٹل کیمپین کو، برانڈنگ کو، آپ کو اس میں لاس نہ ہو کہ ایکسپیرینس کمپنی کو آپ کو ہائر کرنا چاہیے۔ اچھا سر، گجرات کی مقامی مارکیٹ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے حوالے سے دنیا بھر سے کس طرح سے مختلف ہے؟ دیکھیں اس کی سب سے سمپل سی مثال میں آپ سے جو بھی بات کروں نا، میں پریکٹیکل بیس پہ کر رہا ہوں، اس وجہ سے کہ مجھے 6 سال ہو گئے ہیں یہاں پہ مارکیٹنگ ایجنسی بنائے ہوئے گجرات میں، اور میں نے آپ کہہ سکتے ہیں کہ میرا لوکل کلائنٹ نہیں ہے گجرات میں۔ کیوں نہیں ہے کہ یہاں پہ ایک تو بزنسز میں سیٹزم ہے، سیٹ صاحب ہیں ان کو نہیں ہے، ایک تو یا اویئرنیس نہیں ہے یا وہ کہتے ہیں کہ ہمارا پاول پہ بہت بزنس ہے، ہمیں ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی نیڈ نہیں ہے۔ سیکنڈلی یہاں پہ اگر ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں دیکھتا ہوں تو کن کو دیکھتا ہوں، جو ینگ بزنس مین ہیں جو ریسٹورینٹس چلا رہے ہیں، نئی نئی چینز آ رہی ہیں، یہ لوگ آ گئے، کچھ سلونز آ گئے، کچھ اس طرح کی اور انڈسٹریز بھی ہیں جو ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں آ رہے ہیں، کچھ برانڈز آ رہے ہیں۔ لیکن جو ہم سمجھتے ہیں کہ جو پرانے یہاں پہ انڈسٹریلسٹ ہیں
جن کو آنا چاہیے, جو مینول چل رہے ہیں عرصہ دراز سے, ان کو ڈیجیٹلائز ہونا چاہیے, وہ لوگ یہاں پہ ڈیجیٹلائز نہیں ہو رہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ یہ بڑی کمی ہے اویئرنیس کی. لوگوں کو اس کی اویئرنیس اسٹل یہاں پہ ہمارے سٹی میں, گجرات ڈسٹرکٹ میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی اویئرنیس کی کمی ہے, ہر لیول پہ کمی ہے. اچھا سر, آپ نے اویئرنیس کی بات کی ہے تو میں یہاں سے آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ہم کس طرح سے گجرات میں کی مقامی مارکیٹ میں یا گجرات کے بزنسز جو ہیں ان کو کس طرح سے اویئر کر سکتے ہیں, کس طرح سے ان کو اویئرنیس دے سکتے ہیں ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی. دیکھیں یہ بڑا ضروری ہے. اس ٹاپک پہ چیمبر آف کامرس میں میری ملٹیپل میٹنگ بھی ہو چکی ہیں. ہم نے کوشش کی ہے اپنے لیول پہ کوئی ایونٹ جو ہے نا وہ ہم جنریٹ کریں جس میں ہم A2ZAdvert.com کے پلیٹ فارم سے اوپنلی اویلیبل ہے اینی ٹائم. میں آپ کو فرینکلی اسپیکنگ یہاں پہ میرے پاس ڈیلی 5 بندے مسٹ آتے ہیں جو کہ نالج گین کرنے آتے ہیں کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کیا ہے, ہم اس کو کس طرح سے یوٹیلائز کر سکتے ہیں, ہم نے یہ ڈگری کر لی ہے, یہ ڈگری کر لی, آگے ہم نے کیا کرنا ہے. اسی طرح بزنس مین جو ہیں ان کو بھی ہم اویلیبل ہیں A2ZAdvert.com کے پلیٹ فارم سے. آپ کوئی سیشن رکھنا چاہتے ہیں, آپ ہمارے آفس میں آنا چاہتے ہیں, یا آپ کوئی ایونٹ کرتے ہیں, آپ اپنی کمیونٹی میں ایک ایونٹ کریٹ کر لیتے ہیں, ہم آپ کے پاس آ جاتے ہیں آپ کو اویئرنیس دینے کے لیے کہ اس دور میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ کیوں ضروری ہے. آپ کو میکسیمم ہم اویئرنیس دیں گے, اور جو بھی اس کا سوٹیبل آپ کے بزنس کے لیے گروتھ پلان ہوگا وہ بھی ہم فری آف کاسٹ آپ کے لیے ڈیزائن کریں. اچھا سر, بہت سے لوگ اس چیز کو نہیں سمجھ پاتے کہ سوشل میڈیا ایڈورٹائزنگ کیا ہے اور ڈیجیٹل میڈیا ایڈورٹائزنگ کیا ہے. تو آپ مجھے تھوڑا سا اس میں سے فرق بتائیے گا کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ اور سوشل مارکیٹنگ میں آخر فرق کیا ہے. یہ نا سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو بندہ بھی جیسے ہم کورسز کروا رہے ہیں اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ A2Z لرن ہب کے پلیٹ فارم پہ جب ہم کورس کروا رہے ہیں تو ہمارے پاس بچے آ جاتے ہیں کورس کرنے کے لیے. ان کو کیا چاہیے, ان کو صرف یہ چاہیے کہ ڈالر ہم نے کیسے کمانے ہیں. ہم ان کو انرول ہی نہیں کرتے کہ جو صرف ڈالر کے لیے آتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں, ان کو اویئرنیس دیتے ہیں کہ بھائی جان آپ پہلے انڈرسٹینڈ کریں کہ آپ نے کرنا کیا ہے, آپ کا گول کیا ہے. ڈیجیٹل مارکیٹنگ, سوشل میڈیا مارکیٹنگ, اس میں اس کی ایک فارم ہے. لائک آپ کہہ سکتے ہیں کہ پیرنٹ تھنگ جو ہے وہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے, جس کے اندر سوشل میڈیا مارکیٹنگ بھی آ جاتی ہے, جس کے اندر گوگل ایڈز بھی آ جاتے ہیں, جس کے اندر SEO بھی آ جاتی ہے, جس میں کنٹینٹ رائٹنگ آ جاتی ہے, گرافک ڈیزائننگ ہے, برانڈنگ ہے, ویب ڈیزائننگ ہے. یہ ساری چیزیں ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے اندر آ جاتی ہیں. لائک ہول ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے. اور سوشل میڈیا مارکیٹنگ جو ہے نا وہ اس کا ایک پارٹ ہے جس میں ہم اسپیشلائزیشن کر سکتے ہیں. اب کسی بھی ڈیجیٹل مارکیٹنگ کسی بھی فیلڈ میں ہم اسپیشلائزیشن کرتے ہیں تو یہ ایک چائلڈ فارم کہہ لیں سوشل میڈیا مارکیٹنگ. اچھا سر, میں یہاں پہ فری لانسنگ کے حوالے سے بھی ایک آپ سے کویشچن کرنا چاہوں گا. بہت سے لوگ فری لانسنگ کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کو کوئی بھی گائیڈ کرنے والا نہیں ہوتا. تو اس حوالے سے آپ ہمارے سننے والوں کو کیا کہیں گے کہ وہ کس طرح سے فری لانسنگ کو جو ہے وہ سٹارٹ کر سکتے ہیں اور کس طرح سے اس کو ایز اے کیریئر جو ہے وہ لے. دیکھیں فری لانسنگ جو ہے نا, فری لانسنگ تو کچھ بھی کام جو ہے وہ آپ جب 9 to 5 کی جاب سے باہر رہ کے آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں کسی کے لیے بھی تو وہ فری لانسنگ ہے. ٹھیک ہو گیا. آپ کو سب سے پہلے ڈیفائن کرنا ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے, آپ کے پاس اسکل سیٹ کیا ہے, آپ کا گول کیا ہے, آپ فری لانسنگ میں کرنا کیا چاہتے ہیں. اگین سے میں کہوں گا کہ ہم یہاں پہ A2ZAdvert.com, A2ZLearnHub.com کے پلیٹ فارم پہ ہم اویلیبل ہیں آپ کے لیے. آپ کے پاس کوئی اسکل ہے, کوئی ڈگری ہے, کوئی گول ہے آپ کا, آپ ہمارے تک آئیں, ہم سے ڈسکس کریں, ہم آپ کو فریلی گائیڈ کریں گے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں. فری لانسنگ کے ملٹیپل سورسز ہو سکتے ہیں. آپ کو سب سے پہلے اس کے لیے اسکل لرن کرنا ہوگی. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ کو ہم گائیڈ کر سکتے ہیں کہ آپ کے فری لانسنگ پلیٹ فارم کون کون سے ہیں آن لائن جہاں پہ آپ سروسز دے سکتے ہیں. اور لازمی نہیں کہ فری لانسنگ آپ فائبر, اپورک یا guru.com تک ہی لمیٹڈ ہے. فری لانسنگ کسی بھی موڈ میں ہو سکتی ہے اور تھاؤزنڈز آف پلیٹ فارم میں فری لانسنگ کرنے کے. آپ لوکل مارکیٹ میں بھی فری لانسنگ کر سکتے ہیں. صرف آپ کو چاہیے کیا, ایک اسکل آپ کے پاس ہونی چاہیے جو کہہ سکتے ہیں کہ آپ ایکسپرٹ لیول کی اسکل آپ کے پاس ہو. اس کے بعد کلائنٹ نہ ملے یہ پاسبل نہیں. کلائنٹ آپ کو ملتا ہی ملتا ہے. کانفیڈینس آپ کو تبھی آئے گا کلائنٹ سے میٹنگ کا جب آپ کے پاس اسکل ہوگی. جب آپ کانفیڈینس سے میٹنگ کر لیں گے کلائنٹ سے, چاہے وہ لوکل آپ کسی ریسٹورینٹ میں چلے جائیں, کسی انڈسٹری میں چلے جائیں, کلائنٹ آپ کے پاس فار شیور آئے گا. جی تو ناظرین, آپ نے جیسا کہ مسٹر عاطف تیمور صاحب کی گفتگو سنی, انہوں نے بہت اچھے انداز سے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کو لے کے ہمارے ذہنوں میں جو غلط فہمیاں تھیں ان کو دور کیا. سر بہت شکریہ آپ کا, آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمارے لیے ٹائم نکالا اور ہمارے لسنرز کو ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کی. آج کا ایپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے.